السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم، اور آپ کو رمضان کریم کا پہلا جمعہ بہت زیادہ مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ کائنات کے وارث آپ پر اپنی رحمتیں کریں، اور چونکہ یہ اشرا رحمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آج کی گفتگو ہم کچھ اس انداز سے کریں گے کہ میرے بیٹے ہیں محمد شاذیز بن وقار اور میری بیٹی سیرت فاطمہ، انہوں نے کچھ سوال مجھ سے پوچھے، تو میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے اور بچوں کے دل میں بھی یہ سوال ہوں گے، تو یہ جواب جو ہے ہم سب کے لیے جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں اور آپ تک پہنچائیں۔ تو محمد شاذیز بن وقار بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ بابا جان، قرآن پاک میں رمضان کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ماشاء اللہ، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر رمضان کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں۔ اگر ہم سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا نمبر مبارک 182 پہ جائیں، جو کہ دوسرے پارہ میں ہے، تو اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے پہلے بھی دوسری اقوام پر بھی، دوسرے مذاہب پر بھی، جن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان پر بھی رمضان کے روزے یا روزے کسی بھی دوسری صورت میں فرض کیے گئے تھے، اور یہ نئی بات نہیں ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو پروردگار عالم نے ان کے لیے بھی روزوں کا حکم دیا، اور پھر مسلمانوں کے لیے بھی۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا، ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ۔ ابھی تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ بہت زبردست بات کی آپ نے۔ اس کا مطلب ہے پرہیزگاری، یعنی اللہ جس چیز سے روکے اس چیز سے ہم رک جائیں، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ تم یہ کر سکتے ہو وہ چیز کریں، اور اللہ سے خوف، اللہ سے ڈرنا بھی تقویٰ میں کہلاتا ہے۔ پھر آگے جا کر اسی آیت مبارکہ کے آگے ہم جائیں تو میں اب ترجمے میں پڑھوں گا، عربک نہیں پڑھوں گا تاکہ آپ لوگ ہم بات سمجھ سکیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں اس روزے کی رمضان کے بعد قضا کریں۔ قضا کا مطلب کیا ہے کہ ہم دوبارہ اس کا روزہ رکھیں، اور اگر ہم اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ہم ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ آگے جا کے پروردگار عالم کسی آیت مبارکہ کے اگر ہم تناظر میں جائیں تو فرماتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر سیرت کیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، بجائے کہ آپ فدیہ دے کر اس سے جان چھڑا دیں کہ میں قضا ادا کر دی، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں اور آپ خود روزہ رکھیں، بلکہ آپ خود روزہ رکھیں تو اس میں تمہارے لیے، انسان کے لیے کیا ہے؟ بہتری۔ اب بہتری کیا ہے؟ بہتری سے مراد کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پروردگار عالم ہمارے جسم کو صحت مند کر دیتا ہے۔ بہت سارے ریسرچ دان بھی آج کل ریسرچ ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ، جو اسلام کو نہیں بھی مانتے، اگر آپ مہینے میں، سال میں ایک مہینے کے لیے 18 سے 20 دن یا 30 دن تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کینسر نہیں ہوتا۔ تو ساتھ ساتھ ہمیں جسمانی فائدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور روحانی فائدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں آپ روزہ رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، بجائے کہ آپ فدیہ ادا کر کے روزہ رکھنے سے جان چھوڑیں۔